بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں عمرہ کرنے گئی تو وہاں سے میرے لیے ایک جائے نماز لے آئیں اور شادی سے 2 دن پہلے مجھے دے کر بولی یہ جائے نماز بڑی قیمتی ہے، اس پر صرف تم ہی نماز پڑھنا۔ میں نے بھی خوش ہو کر وہ جائے نماز اپنے جہیز کے سامان میں رکھ دی۔ شادی کی پہلی رات شوہر نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز چاہیے۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے ہی وہ جائے نماز اٹھا کر اپنے شوہر کو دے دی، کیونکہ میں ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ شوہر جائے نماز بچھا کر اس پر نماز پڑھنے لگا، مگر جیسے ہی وہ سجدے سے اٹھا شوہر ایک دم سے چیخیں مارنے لگا۔ اس کی چیخیں سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے بھاگ کر شوہر کو دیکھا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ تو میرا نام نازیہ ہے، میرے ابو ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتے تھے، لیکن جب میں 3 سال کی تھی تب ایک ایکسیڈنٹ میں میری ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں تھی، مجھے لگتا تھا کہ میری ماما سو رہی ہے، میں ان کو اٹھا رہی تھی لیکن وہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ پھر میں رو رہی تھی کہ مجھے کسی نے اٹھا لیا اور اندر لے گیا۔ یہ سب آج کے خوابوں میں مجھے نظر آتا ہے۔ ماما کے جانے کے بعد میری چچی نے اپنی بہن کی شادی میرے بابا سے کروا دی۔ وہ بابا سے پہلے بھی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن بابا نے دادا ابو کی مرضی سے شادی کی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک گھر سے 2 بیٹیاں نہیں لا سکتے۔ لیکن اب ماما کی وفات کے بعد بابا نے مجبوری میں اپنی بھابھی کی بہن سے شادی کر لی تھی، اور اب کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، کیونکہ دادا ابو بھی وفات پا چکے تھے۔ پہلی رات ہی انہوں نے اپنی دوسری بیوی کو سمجھا دیا، دیکھو جس دن میری بیٹی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ میرے بابا بہت سخت طبیعت کے مالک تھے، ہمارے خاندان کی سب عورتیں مرد ان سے ڈرتے تھے۔ میری دوسری ماما میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی، مجھ سے بڑا پیار کرتی، لیکن تب جب بابا گھر پر ہوتے، بابا کے جانے کے بعد جب میں روتی یا کھانے کو کچھ مانگتی تو وہ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیتی۔ مجھے اندھیرے میں بہت ڈر لگتا تھا، لیکن جیسے ہی بابا جاب سے واپس آتے مجھے وہ کمرے سے نکال لیتی، پھر نہلا کر بابا کے سامنے مجھے بڑی محبت سے کھانا دیتی۔ وقت گزرتا گیا، شاید انہیں میری ماں سے نفرت تھی یا خود کو ٹھکرائے جانے کی تکلیف تھی، یا پھر شاید بابا مجھے اس عورت پر ترجیح دیتے تھے کہ وہ سارا غصہ مجھ پر نکالتی تھی، لیکن میں یہ سب بابا کو بتانا چاہتی تھی مگر کچھ بتا نہ سکی۔ میری چچی ہر وقت میری ماما کو کہتی تم بہت اچھا کرتی ہو، اس منحوس کا یہی علاج ہے۔ اس کی سگی ماں بھی ایسے ہی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور بابا کی دوسری شادی کو 2 سال ہو گئے اور ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ میں اس وقت 5 سال کی تھی۔ بابا بہت خوش تھے، ان کی بیوی نے ان کو وارث جو دیا تھا۔ لوگ بیٹا پیدا ہونے پر بہت خوش ہوتے ہیں اور بیٹیوں پر کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، بیٹی ہوئی ہے اللہ بیٹا بھی دے گا، لیکن بیٹا ہو تو کہتے ہیں بہت بہت مبارک ہو، اللہ جوڑی کرے۔ ہم آج بھی بیٹیوں کو رحمت کی بجائے زحمت سمجھتے ہیں۔ جب سے میرا بھائی پیدا ہوا تھا میری ماما اس کا دھیان رکھتی، اس کو میری گود میں ڈال دیتی اور خود سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی۔ میں اس کو سنبھالتی، پر جب وہ روتا تو ماما مجھے مارتی کہ میں نے اسے ڈانٹا ہوگا۔ ایک دن بابا لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، ماما نے تھپڑ مار کر مجھے کمرے میں بند کر دیا، مگر میں نے کسی طرح کمرے کا لاک کھول لیا اور روتی ہوئی بابا کے پاس چلی گئی۔ میرے منہ پر تھپڑ کا نشان دیکھا تو بابا تڑپ اٹھے۔ میں بابا کو سب بتانے لگی، ماما مجھے مارتی ہیں اور کمرے میں بند کر دیتی ہیں، کھانا نہیں دیتی، جب آپ آتے ہیں اس وقت دیتی ہیں۔ میری بات پر بابا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ جاتے ہی ماما کو بالوں سے پکڑ لیا اور کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ ماما کو کچھ سمجھ نہیں آئی، مگر جیسے ہی میری طرف دیکھا تو بابا کے پاؤں پڑ گئیں اور جھوٹ بول دیا کہ یہ ہمارے بیٹے سفیان کا گلا دبا رہی تھی، اس لیے میں نے اسے مارا ہے۔ میں ماں ہوں اس کی، کیا ماں بچوں کو مار نہیں سکتی؟ سگی ماں بھی تو بچوں کو سمجھانے کے لیے تھپڑ مار دیتی ہے۔ شور سن کر چچی بھی آ گئیں اور کہنے لگیں دیکھو میں اپنے بچوں کو کتنا مارتی ہوں، کیسے گلا پھاڑ پھاڑ کے رو رہے ہوتے ہیں، کیا میں ان کی ماں نہیں ہوں؟ بابا اب خاموش ہو چکے تھے، مجھے اٹھایا اور باہر آ گئے، پھر ہم کار میں بیٹھ کر گھومنے نکل گئے۔ میں بہت خوش تھی۔ بابا نے مجھے کہا آج کے بعد گھر میں کوئی بھی بات ہو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ بابا کو ماما پر ان کی بہن پر یقین نہیں آیا تھا، شاید اس لیے یہ وقت ان پر بھی آ چکا ہے۔ اصل میں میرے دادا ابو نے بھی 2 شادیاں کی تھیں، لیکن جس دن میرے بابا کی سگی ماں فوت ہوئی تھی تو اس کے بعد میرے بابا کی پرورش ان کی سوتیلی ماں نے کی تھی، اور اب وہی سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ خیر بابا نے ماما کو دوبارہ کچھ نہیں کہا۔
روز میرے پاس آتے، مجھے پیار کرتے اور پوچھتے بیٹا کسی نے کچھ کہا تو نہیں، مارا تو نہیں آپ کو، سب کچھ مجھ سے پوچھتے۔ اس دن کے بعد ماما کا رویہ بھی میرے ساتھ اچھا ہو گیا تھا۔ اب وہ میرا خیال رکھتی، مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ لیکن میرے چچا ابو کے دشمن تھے، مگر ابو ابھی تک یہ نہیں جانتے تھے کہ جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ میرے چچا نے کروایا تھا، جس ایکسیڈنٹ میں میری سگی ماں کی وفات ہوئی تھی۔ یہ سب باتیں مجھے پتہ چل چکی تھیں۔ ایکسیڈنٹ والے دن بابا گاڑی لے کر نہیں گئے تھے، اس دن ماما گاڑی لے کر شاپنگ کرنے چلی گئی۔ میرے چچا نے تو اپنے سوتیلے بھائی یعنی میرے بابا کو مارنا چاہتے تھے، مگر اس دن میری ماما کی موت ہو گئی۔ میں چچی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، تب یہ سب باتیں چچی اور چچا ایک دوسرے سے کر رہے تھے۔ انہیں لگا تھا کہ بچے چھوٹے ہیں، مگر انہیں کیا پتا کہ میں ان کی سب باتیں سن رہی ہوں۔ میرے چچا اپنی بیوی کو کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ سب تمہاری وجہ سے کیا ہے، لیکن افسوس جس کو میں مارنا چاہتا تھا وہ نہیں مرا، بچپن سے میرے سر پر سانپ کی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ جب رات کو بابا آئے تو میں نے سب ان کو بتا دیا۔ کچھ دیر تو وہ چپ رہے، پھر انہوں نے کہا بیٹا آپ یہ بات دوبارہ کبھی نہیں کرو گی، نہ ہی کسی سے کچھ کہو گی، بلکہ یوں سمجھو کہ آپ نے ایسا کچھ سنا ہی نہیں۔ اور میں نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ بابا جب میرے کمرے میں آتے تھے، ماما باہر سے کان لگا کر سنتی تھی، لیکن اس دن وہ اپنی بہن کے کمرے میں تھی، اس لیے وہ ہماری باتیں نہ سن سکی، ورنہ اسی وقت جا کر اپنی بہن کو بتا دیتی۔ بابا مجھے خود اسکول چھوڑتے، ہر روز وہ ایک ہی راستے سے نہیں جاتے تھے، ہمیشہ راستہ بدلتے رہتے تھے۔ میرے بھائی کے بعد اب میری ایک بہن بھی پیدا ہوئی تھی، مجھے وہ بہت پسند تھی، میں اس کو سارا دن اٹھا کر پھرتی، اور میرا بھائی بھی اب چلنے لگا تھا۔ ماما اکثر خود پارلر چلی جاتی اور دونوں کو میرے حوالے کر جاتی۔ وہ تو اولاد پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھیں، انہیں تو صرف ماڈلنگ کا بہت شوق تھا، لیکن ہمارے خاندان میں یہ سب سختی سے منع تھا۔ نہ عورت نوکری کر سکتی تھی، نہ ہی اپنی مرضی سے شادی۔ ہمارے ہاں صرف وہی لڑکی زیادہ پڑھ سکتی تھی جس کا بھائی یا باپ چاہتا ہو، ورنہ وہ میٹرک کرتے ہی گھر بیٹھ جاتی تھی۔ ہمارے خاندان میں بہت سی لڑکیاں ہیں جو میٹرک کے بعد بھی گھر بیٹھی ہیں، کئی تو بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو چکی ہیں کیونکہ ان کی شادیاں نہیں ہو سکی۔ خاندان میں کوئی ان کی عمر کا لڑکا جو نہیں تھا، اور ہم باہر شادی نہیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے بہت ڈر لگتا تھا، میں بڑی ہو رہی تھی، مجھے بابا کی سپورٹ تھی، میری بہن بھی میرے ساتھ اسکول جاتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میں نے میٹرک کر لیا، اب کالج میں ایڈمیشن لینا تھا۔ میرے چچا نے تو اپنی بیٹیوں کو میٹرک بھی نہیں کرنے دیا تھا، اور اب وہ بابا کے سر پر کھڑے ان کو لمبے لمبے لیکچر دے رہے تھے کہ آگے اپنی بچی کو نہ پڑھاؤ، یہ پڑھ لکھ کر باغی ہو جائے گی، کل کو اس کی شادی بڑی مشکل سے ہوگی، اگر ہم نے شادی اس کی مرضی سے نہ کی تو پھر یہ گھر سے بھاگ جائے گی۔ بابا کو اپنے بھائی کی سوچ پر بہت غصہ آیا۔ بابا کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، وہ پڑھے گی جتنا اس کا دل کرے گا، جب تک میں زندہ ہوں میری بیٹی آگے بڑھتی رہے گی۔ چچا نے مزید بولنا چاہا تو بابا نے ہاتھ کھڑا کر کے منع کر دیا۔ چچا اور چچی جانتے تھے کہ اگر میں مزید آگے بڑھ گئی تو ان کے بیٹے کو وہ میرا رشتہ نہیں دیں گے، اور دوسرا یہ کہ چچی بہت حسد کرتی تھی، میں بالکل اپنی ماما جیسی تھی، بس آنکھیں بابا پر گئی تھی۔ بابا جیسے ہی گھر آتے سب سے پہلے میرا ماتھا چومتے، بعد میں باقی بہن بھائیوں کو دیکھتے۔ میری ماما بابا سے بہت غصہ ہوتی، اب وہ کبھی کبھی بابا کے سامنے بول بھی پڑتی تھی۔ بابا چپ رہتے تھے، بابا ان کو زندگی کی ہر سہولت دیتے، لیکن میں نے کبھی ماما بابا کو ایک ساتھ ہنستے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کبھی وہ باہر گئے تھے۔ اب تو میرے باقی بہن بھائی بھی بڑے ہو رہے تھے۔ ماما نے اس واقعے کے بعد دوبارہ کبھی مجھے کچھ نہیں کہا، پر وہ اکثر میرے کمرے کی تلاشی لیتی۔ میں بابا سے بات کر رہی ہوتی تو وہ چھپ کر باتیں سنتی۔ میں نے بابا سے موبائل کی ضد کی تو ماما نے گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، جس پر بابا نے ان کو چپ کروا دیا۔ ماما کہتی یہی تو آپ کی سگی بیٹی ہے، باقی بچے تو سوتیلے ہیں جو ان کو پوچھتے تک نہیں۔ حالانکہ بابا ہم سب میں بالکل بھی فرق نہیں کرتے تھے۔ بابا نے خود جا کر ایک اچھے سے کالج میں میرا ایڈمیشن کروایا اور مجھے کالج سے متعلق تمام کتابیں لے کر دی۔ وہ زندگی میں کبھی بھی میری طرف سے بے خبر نہیں ہوئے تھے۔ جس دن ماما نے تھپڑ مارا تھا اس دن سے لے کر آج تک بابا روز میرے پاس آتے، چاہے 10 منٹ کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ میرے دوست بن چکے تھے۔ انہوں نے مجھے خود کے قریب کر لیا تھا۔ بابا کہتے ہیں جس دن تمہاری سوتیلی ماں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا میں ڈر گیا تھا، میں تمہاری ماں کی قبر پر جا کر کتنی ہی دیر تک روتا رہا تھا۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بہت محبت تھی۔ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ماما میرے ساتھ ہے،
نازیہ بیٹی، میں تم سے کبھی غافل نہیں ہوا اور نہ ہونا چاہتا ہوں، اور اگر کبھی میری پرورش میں کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف کر دینا بیٹا، ورنہ تمہاری ماں نے کہا تھا کہ اگر میری بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو وہ مجھے معاف نہیں کرے گی۔ اس دن پہلی بار میں نے بابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ بابا کی رضامندی سے میں نے کالج جانا شروع کر دیا۔ میری بہن میٹرک میں تھی اور بھائی نے بھی اگلے سال کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے بابا کی طرح پیار کرتا، لیکن میری بہن مجھ سے بہت حسد رکھتی، مجھ سے بات نہ کرتی۔ میں بہت کوشش کرتی کہ اس سے دوستی کروں، لیکن ماما کی ڈالی نفرت اس کے دل سے نہ جا سکی تھی۔ ماما ہر وقت اس کے کان میں ایک ہی بات ڈالتی کہ تمہارا باپ تو صرف نازیہ کو ہی اپنی بیٹی سمجھتا ہے، تم لوگ تو اس کے لیے سوتیلے ہو۔ میں نے بابا سے کئی بار کہا ماما کا شکوہ دور کریں، وہ کیوں ہم بہن بھائیوں کے دلوں میں نفرت ڈال رہی ہیں، پر بابا نے کہا میرا رب جانتا ہے میں نے کبھی تم میں اور دوسرے بچوں میں فرق نہیں کیا، وہ بھی میرے بچے ہیں۔ وہ عورت تو بس ہر وقت تم سے جلتی رہتی ہے، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بابا کی بات سن کر بہت رونا آتا تھا۔ میں جب روتی تھی بابا مجھے چپ نہیں کرواتے تھے، مجھے رونے دیتے تھے، پھر مجھے باہر آئس کریم کھلانے لے جاتے۔ اس دن بھی بابا مجھے اور بھائی کو ساتھ لے کر گئے۔ میری بہن لائبہ نے جانے سے انکار کر دیا تھا، وہ بابا کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتی رہتی۔ بابا ماما سے کہتے دیکھو تم نے کیسی تربیت کی ہے اپنی بیٹی کی، تو وہ گھبرا جاتی اور اس جگہ سے کھسک جاتی۔ اس دن بابا نے بہت پیار سے لائبہ کو بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا، لیکن اس نے کہا آپ کیا بیٹی بیٹی کرتے رہتے ہیں، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، جو آپ کا بازو پکڑ کر کھڑی ہے بس وہی آپ کی بیٹی ہے، آپ اسے لے جائیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ بابا نے اس کی بدتمیزی پر اس کو ایک تھپڑ مارا تھا۔ تب ماما بیٹی کو سمجھانے کی بجائے بابا سے لڑ پڑی تھی، میری بیٹی کو تھپڑ مار دیا، اور بھی ماما نے بابا کو بہت سی باتیں سنائی تھیں۔ بابا چپ کر گئے تھے، وہ مزید جھگڑا نہیں چاہتے تھے۔ پھر ایک دن ماما اور لائبہ بازار سے ایک پانی کی بوتل لے آئیں اور پھر سارے گھر میں اس پانی کی چینٹیں مارتی رہتی۔ خیر میں اپنی پڑھائی میں مصروف رہی۔ ان دنوں میں نے کالج میں ٹاپ کیا تھا۔ بابا اس دن بہت خوش تھے، سب کو فخر کے ساتھ بتاتے یہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی نے ٹاپ کیا ہے۔ میں بابا کو دیکھ کر بہت خوش تھی اور ہمیشہ انہیں خوش ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ گھر پر صرف بابا اور بھائی خوش تھے، باقی کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ شام کو چچا نے اپنی بیٹی کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا، لیکن بابا نے کہا میں اس بارے میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے نہیں کہ آپ کا بیٹا کسی کام کا نہیں، اس لیے کہ میری بیٹی کی عمر ابھی شادی کی نہیں ہوئی۔ چچا بابا کی بات پر ناراض ہو کر چلے گئے۔ میری خالہ اور اس کا بیٹا مجھ سے ملنے آئے تھے۔ بابا نے بہت کھلے دل سے ان کا ویلکم کیا تھا، لیکن میں اپنی خالہ کے بیٹے کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو ہمارے ہی کالج میں لیکچرار تھے۔ ان کو کالج میں آئے ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ وہ میری خالہ کے بیٹے اسد تھے۔ خالہ نے تعارف کروایا اور پھر بابا کو مبارکباد دینے کے بعد وہ چلے گئے۔ اب اکثر کالج میں اسد کے ساتھ بات چیت ہو جاتی۔ اسد مجھے بہت اچھا لگتا۔ میری کالج کی دوست مجھ سے جلنے لگی تھی اور کچھ مجھے اسد کے نام سے تنگ کرتی۔ اسد کا مجھے اتنی توجہ سے دیکھنا، مسکرانا سب اچھا لگتا، اور میں بھی اس کے بارے میں اب سوچنے لگی تھی۔ کچھ دن ہوئے تو میری بہن میرے کمرے میں آئی۔ اس نے میٹرک درمیان میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ شروع سے ہی پڑھائی میں اچھی نہیں تھی، بس بھائی اچھا تھا جو پڑھ بھی رہا تھا اور بابا سے کبھی بدتمیزی بھی نہیں کرتا تھا۔ میری بہن لائبہ مجھ سے کہنے لگی آپ کے کالج میں فنکشن آ رہا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مجھ سے چھوٹی ہے۔ وہ دن بدن چچا کی بیٹیوں کی طرح ہار سنگھار کرنے لگی تھی، مگر مجھے ان سب چیزوں سے کوفت ہوتی تھی۔ میں بس پڑھنا چاہتی تھی، بابا کا نام روشن کرنا چاہتی تھی۔ میں نے حامی بھر لی اور 3 دن کے بعد ہونے والے فنکشن میں اسے ساتھ لے گئی۔ وہ وہاں بس اسد کے پاس کھڑی رہی، اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہی تھی، اور مجھے بھی خوشی ہوئی کہ شکر ہے میری بہن بھی سمجھدار ہو گئی ہے اور اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو گیا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اسد سے کیا باتیں کر رہی ہے اور اس نے کب اسد سے اس کا نمبر لیا۔ میں کبھی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھی تھی، مگر میں اب ان سب سے انجان تھی۔ میری بہن لائبہ ہر وقت فون پر بیزی رہتی اور ماما ان دنوں چچی کے ساتھ عمرہ کرنے چلی گئی تھی۔ انہوں نے بابا کو بھی ساتھ چلنے کا نہیں کہا تھا، بس دونوں بہنیں اکیلی چلی گئیں۔ جب وہ عمرہ کر کے آئیں تو چچی نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک جگہ طے کر دیا۔ گھر میں ایک خوشی کا ماحول تھا۔ بابا نے سب کو بلایا تھا۔ مجھے کہا کہ بیٹی اپنی خالہ کو بھی بلا لو، وہ بھی اس گھر کا حصہ ہے۔ مجھے لگا میرے دل کی مراد پوری ہو گئی ہے۔
तभी चची का बेटा नीचे आया और मुझे घूरता हुआ बाहर निकल गया। वो अक्सर घर से बाहर ही रहता था। चचा की तरह वो भी आवारा ही था। खाला और असद बारात वाले दिन आए और चले गए। मेरी बहन असद के आगे पीछे रही। हालांकि बाबा ने कई बार मना किया मगर उसने बाबा की एक न सुनी। वो पहले भी किसी की बात नहीं सुनती थी। एक दिन मेरी बहन बहुत खुश मेरे पास आई और मुझे बताया कि खाला असद के लिए मेरा रिश्ता मांगने आ रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई और मेरे मुंह से निकल गया, खाला किसका रिश्ता मांगने आ रहे हैं? तो उसने मुझे दोबारा बताया, जाहिर है मेरे रिश्ते के लिए। मेरे तो पांव तले से ज़मीन निकल गई। जिसको मैंने दुआओं में अल्लाह ताला से मांगा है, जिसका जिक्र मैं किसी से न कर सकी, और वो मेरी बहन के साथ लगा हुआ था। मैं कमरे में आकर रोती रही। शाम को खाला आई तो मुझे बुलाकर अपने पास बुला लिया और बाबा से मेरा रिश्ता मांग लिया। बाबा ने कहा कि नाजिया आपकी बेटी है, मगर मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। लाइबा तो ये सुनकर पागल हो चुकी थी। कमरे में जाकर चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगी। खाला के जाने के बाद वो बाबा से लड़ने लगी। कह रही थी, आपने हमेशा मुझसे छीन कर अपनी बेटी को दिया है। जो मुझे चाहिए होता है वो आप नाजिया को दे देते हैं। मुझे असद चाहिए। वो बार बार चिल्ला रही थी। बाबा से बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही थी। बाबा ने लाइबा को समझाना चाहा तो उसने बाबा को धक्का दे दिया। बाबा को गुस्सा आ गया। उन्होंने मामा से कहा, इसे संभालो, तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब हो गया है। बाबा मेरे कमरे में आए, मुझसे असद के बारे में राय ली और मैंने हमेशा की तरह मामला बाबा पर छोड़ दिया। मैंने बाबा से कहा कि जैसे आपको सही लगे। आपसे मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, आपने हमेशा मुझे दिया है। आप चाहें तो लाइबा की शादी वहां कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने बताया, बेटा पिछले हफ्ते असद मेरे पास आया था। उसने मुझे बताया कि लाइबा की बहुत से लड़कों के साथ दोस्ती है। वो मुझे फ़ोन भी करती रहती है मगर मैं उसे सिर्फ अपनी बहन समझता हूँ। प्लीज़ आप लाइबा पर नज़र रखें। और जब मैंने असद से तुम्हारे बारे में बात की तो उसने कहा कि अंकल मैं नाजिया को पसंद करता हूँ और फिर मैंने तुम्हारी शादी असद से करने का फ़ैसला कर लिया। मैं असद को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मेरे सामने पला बड़ा है। उस दिन मेरे दिल से एक बोझ उतर गया था। बाबा ने कहा कि लाइबा अभी बच्ची है, अगर असद पसंद करता होता तो मैं हाँ कर देता, लेकिन मैं जानता हूँ वो सिर्फ जिद में ऐसा कर रही है। मैं बहुत जल्द कोई अच्छा रिश्ता देकर उसकी भी शादी कर दूंगा। मेरी शादी की तैयारियां हो रही थीं। शादी से 2 रोज़ पहले मामा मेरे पास आईं और मुझे एक जायनमाज देकर बोली, बेटा मैं जब उम्रा करने गई थी तो वहां से ये तुम्हारे लिए लाई थी। तुम ये अपने जहेज के सामान में रख लो। शादी के बाद इसी जायनमाज पर नमाज पढ़ना, मगर बेटा किसी और को इस पर नमाज मत पढ़ने देना क्योंकि ये बहुत कीमती है। मैं आज अपनी मामा को देखकर बहुत हैरान हुई थी क्योंकि उन्होंने कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की थी। मैंने जाए नमाज लेकर अपने बैग में रख दी। 2 दिन बाद मेरी और असद की शादी हो गई, लेकिन मेरे शौहर ने शादी की पहली रात कहा कि मुझे नमाज पढ़नी है, तुम्हारे पास जाए नमाज है तो वो मुझे दे दो। तभी मुझे याद आया कि रुखसती से पहले मेरी मामा ने मुझे एक जाए नमाज दी थी और कहा था, बेटा इसे बस तुम इस्तेमाल करना क्योंकि ये बहुत महंगी है, इसलिए किसी और को कभी भी इस्तेमाल ना करने देना वरना तूफान आ जाएगा। मगर असद से कीमती मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी। मैंने वो जाए नमाज अपने शौहर को दे दी। असद वो जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगा, लेकिन जो ही वो सजदा करके उठा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। असद भी एकदम से चीख रहा था क्योंकि उसके चेहरे पर अजीब से निशान पड़ गए थे जिससे उसे तकलीफ हो रही थी। हम उसी वक्त असद को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने बताया कि उनके चेहरे पर तेजाब नुमा केमिकल लगाया गया है जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है। मेरी मामा बाबा सब जमा हो गए थे। मैं दुल्हन के लिबास में खड़ी थी। मामा से पूछ रही थी, आपने इस जाए नमाज पर क्या लगाया था जो सजदा करते ही असद की ये हालत हो गई? डॉक्टर्स ने पुलिस वालों को भी बुला लिया था क्योंकि ये पुलिस केस बनता था। मामा ने पुलिस को देखा तो सब बता दिया। उन्होंने उस जाए नमाज पर एक बहुत ख़तरनाक किस्म का केमिकल लगा दिया था और सोचा था नमाज पढ़ते वक्त मेरा चेहरा जल जाएगा और असद मुझे तलाक दे देगा। हम सब आंखें फाड़ कर मामा की बातें सुन रहे थे। वो शायद आज भी ये सच न बताती क्योंकि उन्होंने हसद में आकर जिसके लिए ये सब किया था उनकी वही बेटी लाइबा किसी और के साथ भाग गई थी। मामा हाथ जोड़कर माफिया मांग रही थी मगर बाबा चुप खड़े थे। पुलिस मामा को पकड़ कर ले गई। इस बात को 3 साल हो गए। असद का इलाज हो रहा है, उसका चेहरा पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि चंद माह में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाबा ने अभी तक मामा को माफ़ नहीं किया।
اور چچا کو جائیداد میں ان کا حصہ دے کر انہیں الگ کر دیا ہے۔ بابا اب میرے ساتھ رہتے ہیں، میں اور اسد بھی خوش ہیں، میرا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ اسد کے ساتھ کالج جاتا ہے۔ اب مجھے انتظار ہے کہ اسد جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ خدا کے لیے حسد کرنا چھوڑ دیں، سوائے تکلیف اور رسوائی کے اس میں کچھ نہیں ہے، اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک بزرگ فرمانے لگے، نیک عورت اور دولت صرف 3 چیزوں سے ملتی ہے، محنت کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے، اور نظر جھکا کے چلنے سے۔ ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت ہمیشہ محبت سے زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے لاکھ اختلاف کے باوجود بھی آپ سے احترام سے بات کرتا ہے تو یہ اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی اچھی تربیت ہونے کی دلیل ہے۔ ہمیشہ مرد محافظ ہوتا ہے، اور محافظ کبھی بھی عزتوں کا سودا نہیں کرتے۔ کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے کہ بہت زیادتیاں کر جاتے ہیں ہم خود کے ساتھ۔ وہ لوگ جو کسی کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ سب کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، دوسرے الفاظ میں کسی کی زندگی کو ہی کھا جاتے ہیں۔ میں اگر چاہوں بھی تو کبھی نہ لکھ سکوں ان لفظوں کو جنہیں پڑھ کر تم سمجھ سکو کہ تم سے محبت کتنی ہے۔ لوگ تو آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ حوصلہ کریں، مگر وہ درد محسوس نہیں کر سکتے جو کسی کے دل میں ہوتا ہے۔ والدین بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے دوسرے رشتہ داروں کی برائیاں کرنا، اپنی ذاتی رنجشیں بچوں میں منتقل کرنا۔ اس طرح والدین اپنے بچوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نفرتوں کے بیج بو دیتے ہیں، جس سے گھروں میں کبھی صلح نہیں ہوتی، جھگڑے نسل در نسل چلتے ہیں۔ والدین کو چاہیے بچوں میں نفرت نہیں، محبت، رشتوں کی قدر اور احساس پیدا کریں۔ خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے۔ ضرورتیں تو آپ اپنے ملازمین کی بھی پوری کرتے ہیں، ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کر دیتے ہو جن کو آپ جانتے تک نہیں۔ اصل چیز ہے احساس۔ جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رشتہ نبھتا نہیں، گھسیٹا جاتا ہے۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے۔ اچھی بات، چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں، رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ درگزر کر کے۔ نرم لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت دل رکھتے ہیں۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ بھی کبھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک خدا چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔